السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ حجاب کس کو کہتے ہیں؟ تم نے کہا کہ یہ 1.5 گز کا کپڑے کا ٹکڑا حجاب ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تم کیک بہت اچھا بناتی ہو، کبھی اسے پیک کر کے کھلا چھوڑ کے دیکھا کہ کس قدر مکھیوں کا جمگٹھا اس پر چمٹا ہوگا؟ قصور کس کا ہوگا، تمہارا یا ان مکھیوں کا؟ ان کا تو کام یہی ہے، اس لیے قصور بھی تمہارا ہوا نا۔ تمہیں اسے ڈانپ کر رکھنا چاہیے تھا، نہ کہ تب ان مکھیوں سے جھگڑا شروع کر دو۔ بس ایسے ہی اگر ہم بے پردہ فیشن زدہ لباس میں ملبوس باہر نکلیں گے تو ہم کسی کی نگاہوں پر پابندی لگانے کے مجاز نہیں ہیں کہ کسی نے ہمیں کس نگاہ سے کیوں دیکھا، پھر آپ نے خود کو پبلک کے لیے اوپن کر دیا، اب ان کی حرکتوں پر چیخو پکار کیسی؟ اچھا یہ بتاؤ، کبھی تم نے آرٹیفیشل جیولری کو دیکھا ہے جو ہر دکان پر بالکل سامنے ہی پڑی ہوتی ہے؟ جس نے نہیں خریدنی ہوتی وہ بھی چھوتا جاتا ہے، بس یوں ہی گزرتے گزرتے، اس لیے کہ وہ سامنے ہی پڑی ہوتی ہے اور ہر ایک کی پہنچ میں ہوتی ہے۔ مگر کیا کبھی گولڈ اور ڈائمنڈ کی شاپ پر دیکھا کہ ہر ایک جا کر وہاں سے کچھ اٹھا لے، کسی چیز کو چھو لے؟ نہیں، بلکہ وہاں صرف وہ جاتا ہے جو اس کا حقیقی حقدار اور لینے والا ہوتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا کہ گولڈ اور ڈائمنڈ جس میں رکھا جاتا ہے وہ غلاف کیسا ہوتا ہے، کس قدر نرم اور ملائم ہوتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، تم اپنی قیمتی چیزوں کو کہاں رکھتی ہو؟ کیا تم انہیں سنبھال کر کسی محفوظ جگہ میں نہیں رکھتی؟ اس لیے نہ کہ باہر کی گرد و غبار انہیں میلا نہ کر دے۔ مگر بات صرف 1.5 گز کے حجاب اور 4 گز کے عبایا کے اس ٹکڑے کی نہیں، بات تو اس محبت کی ہے جو تمہارے رب کو تم سے ہے، بات تو اس فکر کی ہے جو وہ پیارا رب تمہارے لیے کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے اس حجاب کو تمہارے لیے چنا۔ اور بات تو اس احسان کی ہے جو اس نے عظمتوں والے رب نے تم پر کیا اور تمہیں ایک محفوظ حصار عطا کر دیا، اور اس کی محبتوں کا ذرا سا تصور اس کی اس ایک بات سے لگاؤ کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم قید ہو جاؤ، بلکہ وہ تو کہتا ہے میں نے اس حجاب کو تمہاری پہچان بنایا ہے، اب لوگ تمہیں دور سے پہچان لیا کریں گے اور پھر تم ستائی نہیں جاؤ گی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اس ایک آیت سے کہ جیسے اس محبتوں والے رب نے تمہیں اپنے ہاتھوں کے پیچھے چھپا لیا ہو کہ اب کوئی اس کی جانب دیکھنا بھی چاہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اس نے تمہیں اس دنیا کی سب سے قیمتی شے بنایا، اتنی قیمتی جس تک ہر ایک کی پہنچ نہیں، جس کا اصل حقدار ہی صرف اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ سوچو، اس نے تمہیں کسی بھی ہیرے سے زیادہ قیمتی بنایا جسے غلافوں میں محفوظ رکھا جاتا ہے، تو کیا یہ اس ہیرے کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے؟ اگر کہیں اس ہیرے کو کھلا پھینک دیا جائے تو تمہارے خیال میں کتنے دن وہ اپنی اصلی حالت پر رہ پائے گا؟